وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا محبوب بنایا۔ کیا شان ہے اس پیغمبر کی کہ جس کے بارے میں خود رب کہے
کہ ابراہیم میرا خلیل ہے، ابراہیم میرا خلیل ہے۔ توجہ فرمائیں، آج کوئی دنیا دار کو بڑا آدمی کسی کو یہ کہہ دے کہ تو میرا دوست ہے، وہ کہتا ہے یار میری تو بات بن گئی ہے، مجھے کسی بہت بڑے آدمی نے اپنا دوست کہا ہے۔ مرید صادق کو میرے مقابل یہ کہہ دے کہ تو میرا سب سے اچھا مرید ہے، وہ کہتا ہے بھائی میری تو بات بن گئی، میری بگڑی بن گئی۔ دنیا کا عہدہ رکھنے والا کوئی شخص دوسرے کو کہہ دے، وہ کہتا ہے میری بھی بات اور میری بھی بگڑی بن گئی ہے، لیکن میں قربان جاؤں ان عظیم ہستیوں پر، ان انبیاء کی ذاتوں پر کہ جن کو خدا خود کسی کو کہتا ہے کہ یہ میرا سچی اللہ ہے، کسی کو رب فرماتا ہے کہ یہ میرا نجیب اللہ ہے، کسی کو رب فرماتا ہے کہ یہ میرا خلیل اللہ ہے، کسی کو رب فرماتا ہے کہ یہ میرا ذبیح اللہ ہے، کسی کو رب فرماتا ہے یہ کلیم اللہ ہے، کسی کو رب کہتا ہے یہ روح اللہ ہے۔ اور سب کی عظمتیں اپنی جگہ، جب میرے تیرے پیغمبر کی بات آئی رب کہتا ہے یہ میرا حبیب ہے، یہ میرا حبیب ہے۔ کسی کو صفی اللہ بنایا، کسی کو ذبیح اللہ، کسی کو خلیل اللہ، کسی کو روح اللہ، کسی کو کلیم اللہ۔ اور جب اپنے محبوب کی باری آئی تو فرمایا محبوب تو حبیب اللہ ہے۔ اور یہاں اہل عشق نے ایک نقطہ بیان کیا، انہوں نے کہا کہ حبیب اس لیے کہا کہ حبیب جسے کہہ دیا جائے وہ ہوتا ہے محبوب، اور جب کسی سے محبت کا اظہار کیا جائے، کسی کو اپنا محبوب بنا لیا جائے، وہ محبوب بن جاتا ہے۔ تو گویا جس کے پاس سب کچھ موجود ہو، اب وہ کسی کو اپنا محبوب اور حبیب کہے تو گویا وہ سارے کا سارا اسے اپنا مالک بنا دیتا ہے کہ میرا جو کچھ ہے اس میں تو اپنا تصرف کر سکتا ہے، تو اپنے اختیار کو استعمال کر سکتا ہے، اس لیے کہ تو میرا حبیب ہے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا حبیب فرمایا۔ فرمایا محبوب سب کی شانیں اپنی جگہ، چونکہ حبیب سارے کا مالک ہوتا ہے، اس لیے ہمارے نبی کو یہ اختیار دیا رب نے، نبی اشارہ کرے تو آسمان کی مخلوق بھی آپ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے نظر آتی ہے، نبی میرا اشارہ فرمائے تو زمین کی ہر چیز آپ کے حکم پہ لبیک کہتے ہوئے حاضر خدمت ہو جاتی ہے۔ اور امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس لیے یہ کہا تھا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب، یہاں سے کہیں سبحان اللہ۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا۔ کوئی بھی محبوب اور محب میں میرے تیرے والی بات نہیں ہوتی۔ فرمایا محبوب ساری کائنات کا خالق میں ہوں، مالک کائنات میں نے تجھے بنا دیا ہے۔ اس لیے سارے نبیوں کو اپنی قوم اور علاقے کے لیے رحمت اور نبی بنا کے بھیجا۔ تو جب نبی اپنے محبوب محمد کی باری آئی تو کہا الحمدللہ رب العالمین، جس طرح کہ کل جہانوں کا رب ہوں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب ایسے تو کل جہانوں کے لیے رحمت بن کے آ گیا، تو سب جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ تو ہمارے آقا انبیاء کے لیے بھی رحمت بن کے آیا۔
ملائکہ کے لیے بھی رحمت بن کے آئے. اور آپ اندازہ فرمائیں کہ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ السلام کو رب نے اتنی شان و عظمتوں سے نوازا، لیکن آپ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کے محتاج ہیں. اور کعبہ کی تعمیر کر کے جناب اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ جوڑا جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ السلام نے. اور قرآن نے اس کا نقشہ بھی بیان کیا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. دونوں باپ بیٹے کا ذکر رب نے قرآن میں فرما کے بتایا کہ یہ ابراہیم اور اسماعیل دونوں ہیں جنہوں نے ہمارے کعبے کی بنیادوں کو رکھا اور کعبے کو تعمیر کیا ہے. اور کعبے کو تعمیر کر کے کعبے کی بنیادیں ڈال کے اس کی تعمیر کو مکمل کر کے رب کے دربار میں کہتے ہیں ربنا تقبل منا، اے اللہ ہماری طرف سے یہ نوکری قبول فرما، ہماری طرف سے یہ نوکری قبول فرما، ہماری یہ حاضری، یہ نذرانہ، یہ تیرے گھر کی جو ہم نے مل کر باپ بیٹے نے تعمیر کی ہے. اللہ کے نبی جناب ابراہیم خلیل اللہ اتنا بڑا آپ کو رب نے مقام عطا فرمایا، جد الانبیاء ہونے کا شرف دیا. ہمارے آقا آپ کی نسل سے پیدا ہوتے ہیں، لیکن کعبہ بنا کے کہتے ہیں عاجزی اور انکساری کا وہ مزاج جو رب نے آپ کو حلمی طور پہ عطا فرمایا، وہ حلیم طبع پہ ہو کر کہتے ہیں ربنا تقبل منا، اے اللہ میرے بیٹے اسماعیل کی اور میری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. بھئی کعبہ بنا کے یہ دعا کیوں مانگی؟ توجہ ہے، ہم بسا اوقات مسجد بناتے ہیں، کسی انتظامیہ کے حصے میں یہ بات آ جائے. بعض اوقات ایسا ہے کوئی شہر میں ایک بندہ اللہ نے اسے اتنا عطا کیا تو مسجد بنا دیتا ہے، مسجد شریف کے لیے گھر وقف کر دیتا ہے، جگہ وقف کر دیتا ہے. تو جناب ابراہیم علیہ السلام بتا رہے تھے تو مسجد بنا کے تکبر نہ کرنا، لوگوں پر اجارہ داری نہ کرنا، یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے مسجد بنائی ہے یا میں نے پلاٹ کے لیے جگہ دی ہے یا میں نے سارا پیسہ میں نے لگایا ہے تو اب اس مسجد کا ٹھیکیدار ہو گیا. فرمایا نہیں، کیا پتا خدا تیری اس حاضری کو تیرے منہ پہ مار دے. فرمایا میں نے کعبہ بنا کے یہ دعا مانگی ہے ربنا تقبل منا، اللہ کا مایا ہم نے ہے، اسے قبول تو اپنی بارگاہ میں فرما دے، اسے قبول فرما دے، رد نہ فرما ہماری اس حاضری کو. اور آج مسجد شریف کے اندر میں ایک بات عرض کرتا ہوں، ٹھیک ہے اچھی بات آپ ایک خالی رکھ دیتے ہیں، کسی کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ذرا سی بات دیکھیں تو آپ اس پہ آگے اوپر سوار ہو جائیں، اسے روک دکھانے لگے. ارے یہ مسجد کی صفائی کرنا انبیاء کی سنت ہے، خدا کے گھر کو بنانا، تعمیر کرنا، وہاں کوئی چھوٹی بڑی شے پڑی ہو اسے اٹھا کے مسجد کو صاف کر دینا، یہ صفی اللہ کی بھی سنت ہے، خلیل اللہ کی بھی سنت ہے، محمد رسول اللہ کی بھی سنت ہے. میرے نبی نے تو کسی مسجد کے محسن خادم کو تو نہیں ڈانٹا کہ مسجد نبی میں گرد پڑی ہے، فلاں چیز پڑی ہے، تو نے اٹھائی کیوں نہیں؟ تیری ڈیوٹی یہ تھی. نبی نے تکبر تو نہیں کیا، نبی پہ اجارہ داری تو نہیں کی ہے. اس لیے قرآن کے اسلوب کو سمجھو اور پیغمبر کی تعلیم کو سمجھو کہ کعبہ جو ساری مسجدوں کے سردار خدا کا گھر ہے، وہ بیت المعمور جو عرش کے فرشتوں کا کعبہ ہے، اس کا بھی سردار کعبہ ہے. رب نے اس کی بنیاد رکھی ہے. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ زمین کا جو وسط ہے، جو درمیان ہے، اللہ نے کعبہ کو زمین کے درمیان میں تعمیر فرمایا ہے. اور جہاں پہ کعبہ ہے تو یہ نہیں کہ صرف یہاں زمین کے اوپر کعبہ ہے، ساتوں زمینوں تک، جہاں تک خدا کی زمین جاتی ہے وہاں تک کعبے کا یہی نشان موجود ہے. اور پیغمبر نے وہ کعبہ عظیم بنا کر وہاں پر جناب ابراہیم علیہ السلام نے رب کے دربار میں دعا مانگی ہے. اور پھر یہ دعا کرنے کے بعد پہلی دعا کیا ہے؟ سنیے، توجہ فرمائیے، بہت قابل توجہ بات ہے. میں قرآن پیش کر رہا ہوں، ابھی حدیث کی طرف نہیں گیا، میں قرآن پیش کر رہا ہوں. میرا پارہ نمبر 1 ہے. ہر بندہ تقریباً آپ لوگوں کو یہ زبانی آیتیں یاد بھی ہوتی ہیں، تو یہ ساری دعا مانگ کے پھر کہا اللہ اس امت میں پھر ایسا گروہ پیدا فرما جو ان کو حج کے مناسک سکھائے.
مناسک حج سکھائے، حج کے ارکان کیا ہیں، فرائض و واجبات کیا ہیں، حج کا طریقہ کیا ہے، طواف کعبہ کا سلیقہ کیا ہے، کعبہ کی عظمت کیا ہے، کعبہ کا مقام کیا ہے، کعبہ کا احترام کیا ہے. یہ جناب ابراہیم خلیل اللہ دعا مانگتے ہیں، اور یہ ساری دعائیں مانگ کے پھر مولا سے کیا مانگتے ہیں توجہ چاہوں گا. جناب ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ کعبہ میرے بیٹے اسماعیل نے بنا دیا ہے، قیامت تک اس کعبے کو آباد کرنے کے لیے محمد عربی پیار سے بولے سبحان اللہ. اچھا جی، بعض لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اہل سنت و جماعت جب نیا گھر بناتے ہو، توجہ چاہوں گا، تو آپ میلاد کی محفل سجاتے ہو، ذکر مصطفیٰ کی. جب آپ نیا گھر لیتے ہو تو تب بھی میلاد کی محفل سجاتے ہو. جب آپ نئی دکان لیتے ہو، نیا مکان لیتے ہو، جب آپ شادی کرتے ہو تب بھی میلاد کی محفل سجاتے ہو. جب آپ کے یہاں بچہ بچی پیدا ہو جائے تب بھی ذکر مصطفیٰ کی محفل سجاتے ہو. جب آپ کے ہاں کوئی حج عمرہ کر کے آئے تو تب بھی ذکر مصطفیٰ کی محفل سجاتے ہو. میں نے کہا ابراہیم خلیل اللہ کعبہ بنا کے دیواریں کعبہ سے لپٹ کر چمٹ کر حدیث سے جو رب سے مانگ رہے ہیں تو میرا سونا محمد مانگ رہے ہیں. بات سمجھ آئی ہے تو پیار سے کہیں سبحان اللہ. میرے سونے محمد کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا سے کون مانگ رہا ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ. علماء بیٹھے ہوئے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا، اور جناب ابراہیم علیہ السلام ہزاروں برس پہلے پیدا ہوئے میرے نبی سے. تو میں کہتا ہوں مولانا صاحب اگر محمد مصطفیٰ کی ولادت سے ہزاروں سال پہلے کعبہ بنا کے کعبے کی جو سب سے پہلی اور کعبے کی جو افتتاحی تقریب ہو رہی ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی افتتاحی تقریب کا آغاز ذکر احمد مصطفیٰ سے کر دیا. محبت سے جواب زندہ باد، زندہ باد یا نبی یا نبی. حضرات تو یہ 15واں رکوع ہے پہلے پارے کا جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اور پھر نبی کا علم غیب خلیل اللہ کو پتہ ہے کہ وہ پیغمبر ہیں. توجہ ہے، میں قرآن پیش کر رہا ہوں. رب نے اپنے کارخانے قدرت میں اس کا نور بنایا ہے اور میری پیشانی میں نور رکھا ہے. اور یہ بھی علماء مفسرین نے لکھا کہ ابراہیم کو نار نمرود سے بچایا تو نور مصطفیٰ کی وجہ سے. اور جب چھری کو کئی بار یا 70 بار اسماعیل کے گلے پہ چلایا، جب چھری نے چلنے سے انکار کیا، چھری نے کہا اے خلیل اللہ میری اسماعیل کی پیشانی میں نور مصطفیٰ ہے، وہ محمد تو میرا بھی آقا ہے، میں اسماعیل کے گلے پہ کیسے چل سکتی ہوں. بولو سبحان اللہ. اور آگ نے بھی یہی کہا، چونکہ یہ ہے صحیح مسلم کی روایت، اس کو سمجھیے ذرا. میرے تمہارے نبی نے فرمایا انی ارسلت الی الخلق کافہ، میں اللہ کی ساری مخلوق کی طرف رسول بن کے آیا ہوں. جب جناب ابراہیم خلیل اللہ کو نار نمرود میں ڈالا گیا، آگ گلزار بن گئی. علماء فرماتے ہیں اس لیے آگ گلزار ہو گئی، ایک تو رب کا حکم تھا اور دوسرا آگ کو پتا ہے چونکہ آگ بھی مخلوق ہے. میرا نبی جس طرح میں تمہارے لیے رسول بن کے آیا، نبی بن کے آیا، اسی طرح آگ کے لیے بھی میرا نبی رسول بن کے آیا ہے. تو آگ کو بھی پتا ہے کہ میرا نبی جو میرے لیے رحمت بن کے آیا اس کا نور ابراہیم خلیل اللہ کی پیشانی میں ہے. آگ اثر نہ کر سکی، ارے نور مصطفیٰ خلیل اللہ کی پیشانی میں ہو، اسماعیل کی پیشانی میں ہو، نہ چھری اثر کرتی ہے
اولیاء فرماتے ہیں اپنے دل اور روح کو عشق مصطفیٰ محبت مصطفیٰ سے مزین کر دو، خدا نارے جہنم سے محفوظ فرما دے گا۔ امام محمد رضا قادری نے یہاں پہ جو شعر لکھا وہ سنیے۔ اب یہ ہے امام کا کلام، امام محمد رضا قادری کا کلام دیکھیے اور علم دیکھیے۔ ابراہیم خلیل اللہ کعبہ بنا کے حضور کو رب سے مانگ رہے ہیں، پر ابھی میرا نبی، نکتہ سمجھی، ابھی میرا نبی آیا نہیں۔ ہزاروں برس پہلے ابراہیم علیہ السلام کو حاجت ہے، میرے رسول کو خدا سے مانگ رہے ہیں۔ ارے جو مانگ رہے ہیں وہ خلیل اللہ ہے، جنہیں رب نے پھر مانگے اپنا سونا محمد عطا کر دیا، وہ میں اور آپ۔ صدقے دعوت والی سبحان اللہ تھے۔ یہاں تو آپ نے سبحان اللہ اتنی بلند آواز سے کہہ رہی تھی رب کے شکرانے کے طور پر کہ مانگتے خلیل اللہ رہے، اللہ تو نے عطا ہمیں فرما دیا ہے۔ ان کا مولانا ابھی نبی آیا نہیں، ہزاروں سال پہلے ابراہیم کعبہ بنا کے کعبے کی بنیادی تقریب، افتتاحی تقریب، افتتاحی محفل کا آغاز ذکر آمد مصطفیٰ سے کر رہے ہیں۔ ارے جس پیغمبر نے کعبہ بنایا اسے ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں۔ میرے نبی کے میلاد سے ہزاروں برس پہلے اگر کعبہ کی دیوار کے ساتھ چمٹ کر ذکر مصطفیٰ جائز ہے، جس امت کو محمد مل گیا ہے اسے بھی میلاد کرنا جائز ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ کہ تسی قرآن پڑھو نہ تے قرآن سمجھو نہ تے پھر میرا کیا قصور ہے؟ ذرا امام محمد رضا نے یہاں پہ کیا کہا؟ آپ کہتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو انہیں سے مستغنی ہوا۔ کس سے؟ رسول اللہ سے، یعنی جو یہ کہے کہ مجھے رسول کی ضرورت نہیں ہے، نبی کے وسیلے کی مجھے کیا حاجت ہے، میں تو خدا کو مانتا ہوں۔ امام محمد رضا کہتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو انہیں سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ پر میاں صاحب موج میں آئے، آپ نے قلم اٹھا کے کہا عیسیٰ خاک اونا دے دردی او گھن تیمم کردہ تائیو دست مبارکی اس دا شافی ہر ضرر یہ میاں صاحب نے کہا۔ اب یہ قرآن میں آیات پیش کی ہے، اتنی شان والا پیغمبر مانگ میرے مصطفیٰ کو رہا ہے، اور رب کو اس پیغمبر سے اتنا پیار ہے کہ اس پیغمبر نے کعبہ بنایا۔ واپس سے آواز آئے تو جہاں کھڑے ہو کر کعبے کی دیواریں تعمیر کرتے رہے، پتھر لگاتے رہے، اللہ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ قیامت تک آنے والوں یہ جو مقام ابراہیم ہے جہاں پہ میرا لاڈلا خلیل پیغمبر اپنے پاؤں رکھ کر، اپنے جوتے رکھ کے جس پتھر پہ کعبہ
میں قرآن پیش کر رہا ہوں. قرآن ہے کوئی مائک اللہ جو قرآن کو چیلنج کر سکے؟ توجہ فرمائیے کہ سبحان اللہ. توجہ میری طرف رہے، آپ سب کی توجہ میری طرف رہے. میرے جملے بھی سناؤ، میں بہت اہم گفتگو کر رہا ہوں آپ سے. اللہ سلامت رکھے میرے بھائی. آپ توجہ فرمائیے. وَاتَّخِذُوا، یہ حاجی میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں ہمارے نمازی، ایک نہیں الحمدللہ آج میرے والد گرامی بھی بیٹھے ہیں، کئی درجنوں حاجی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ فرماتا ہے وہ دنیا والوں جہاں پہ میرے خلیل اللہ کے قدم لگ جائے، جہاں پہ خلیل اللہ کے قدم لگ جائے، وہ جگہ مقام خاص، وہاں پہ نماز ادا کرو. یہ خلیل اللہ کی شان ہے. اللہ حبیب اللہ کی شان کیا ہے؟ میرے نبی پیدا ہوئے، آمینہ کے گھر میں آئے، عبداللہ کے گھر میں آئے، اعلان فرمایا جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَہُورًا. میں پیدا ہو چکا ہوں. وہ خلیل اللہ تھے جن کے قدموں کی جگہ کو رب نے مصلی کہا ہے. اب محمد آ گیا ہے، اللہ نے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا ہے. یہاں سے بولو سبحان اللہ. پوری روئے زمین کو جُعِلَتْ بنا دیا گیا ہے. لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَہُورًا. اللہ نے میرے محمد پیدا ہوا تو میری آمد اور میلاد کی برکت سے پوری زمین کو پاک بھی کر دیا ہے، مسجد بھی بنا دیا. آدم کا امتی مقام خاص پہ نماز پڑھے، خلیل اللہ کا امتی مقام خاص پہ جا کے نماز پڑھے، ذبیح اللہ کا امتی مقام خاص پہ جا کے نماز پڑھے گا. ہر جگہ نماز نہیں ہوگی. ذبیح اللہ کا امتی، روح اللہ کا امتی، کلیم اللہ کا امتی مقام خاص پہ نماز پڑھے تب نماز ہوگی. محمد الرسول اللہ کا امتی کہا جہاں نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھ لے. میرے میلاد کی برکت سے خدا نے ساری زمین کو پاک. بولو سب سے سب سے اس پیغمبر کو اتنی شانوں سے نوازا. کہا ابراہیم قدم لگے گے تیرے تو قیامت تک اس جگہ کو مسلح میں ڈال دوں گا کہ اب جو بھی طواف کعبہ کرے گا یہاں کے نفل ادا کرے. چونکہ یہ تیری یادگار بن گئی ہے اے خلیل، یہ تیری یادگار بن گئی ہے. اب بعض لوگ حج کرنے جاتے ہیں. توجہ سبحان اللہ. بہت عام گفتگو آپ سے کر رہا ہوں. توجہ جیسے حج کر کے آیا کہتے ہیں حج کرنے جاؤ تو مدینہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ بیت اللہ کافی ہے. رسول اللہ کے روزے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا مفتی صاحب، میں نے کہا حاجی صاحب تو ذرا رک جائے، یہ حج ہے کیا؟ کہنے لگے جی اللہ نے ہمیں بتایا ہے. میں نے کہا اللہ نے تو بتایا ہے، حج کس نے کیا؟ کہتے جی آدم نے. میں نے کہا پھر اے خلیل اللہ نے، نجی اللہ نے، ذبیح اللہ نے، روح اللہ نے، کلیم اللہ نے، محمد رسول اللہ نے. اور میں نے کہا طواف کعبہ ابراہیم نے کیا، طواف کعبہ محمد مصطفیٰ نے کیا. اللہ نے کہا میرے ابراہیم، میرے محمد، تمہاری ان اداؤں کو میں نے اتنا پسند کر لیا ہے، کعبہ میرا ہوگا، قیامت تک ادائیں تمہاری دہرائی جاتی رہیں گی. میں نے کہا یہ جو مقام ابراہیم پہ نفل پڑھتے ہو یہ کیا ہے؟ کہنے لگے جہاں پہ ابراہیم کے قدم لگے تھے. تو میں نے کہا پھر کیا؟ کہتے جی ابراہیم کے قدموں کی نسبت اور برکت کی وجہ سے اللہ نے حکم دیا. میں نے کہا یہ صفا مروہ پہ دوڑ لگاتے ہو. میں نے کہا مولانا صاحب ایک بات مجھے سچی بتاؤ، میں نے قرآن میں پڑھا ہے کہ صفا مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں، آپ یہاں کیوں دوڑتے ہو؟ کیا خدا کے دوڑا تھا؟ کہتے معاذ اللہ استغفر اللہ، خدا کی دوڑا تھا. میں نے کہا پھر کون دوڑا تھا؟ کہتے سیدہ حاجرہ دوڑی تھی. میں نے کہا کیوں دوڑی تھی؟ کہا اسماعیل پیاسا طلبہ تھا. تو میں نے کہا مقام ابراہیم پہ نفل ادا کرو. ابراہیم
چلے گئے، حاجی سردار صاحب چلے گئے، حاجی فیاض صاحب چلے گئے، حاجی راجہ آفتاب صاحب چلے گئے، بھائی کدھر جا رہے ہیں؟ حاجی جہانگیر کوئی نہیں چلا ہے، بھائی حاجی کرنے جاتا، طواف کعبہ، صفا مروا کی صحیح، مقام ابراہیم پہ نوافل، قربانی، رمی، شیطان کو پتھر. جب قرآن پڑھا ہم نے تو پتہ لگا یہ سارے کام خدا نے نہیں کیے، خدا کے پیغمبروں نے کیے ہیں، خدا کی ولیہ ہاجرہ نے کیے ہیں. رب فرماتا ہے میں کعبے میں بلا کے تم سے وہ کام کرواؤں گا جو میرے پیغمبروں کی یاد ہے، جو میری ولیہ کی یاد ہے. میں نے کہا 1400 سال پہلے جو کام ہوئے 1400 سال بعد بھی اللہ ان کو دوہرا رہا ہے. فتویٰ کوئی نہیں. پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ محمد ربیع الاول کو 14 سال پہلے آئے تھے؟ ہر سال میلاد کیوں مناتے ہو؟ جیسے ہر سال ان عطاؤں کو دہرانا ضروری ہے. جو کل کائنات کی جان محمد ہے اس کا میلاد منانا بھی ضروری ہے. ایسے بولو سبحان اللہ. ماشاء اللہ آپ کے جذبوں کو اللہ سلام. آخری بات سبحان اللہ. پھر کہا ابراہیم نے کہا اور بھی کرو. یہ تو تم نے کیا، تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹی ہاجرہ نے کیا، تو میں نے قیامت تک کے لیے سب کے لیے یاد بنا دیا. آپ اپنے مزارات میں ہوں گے، آپ کی اداؤں کو، آپ کی نسبتوں کو میں نے عبادت بنا کے قرآن میں پیش کیا. ابراہیم نے کوئی کام بھی کرو، قربانی بھی کرو. 8 ذوالحجہ کو خواب آتا ہے، اللہ فرماتا اپنی پیاری چیز قربان کرو. سو 9 کو پھر رات کو خواب آیا، پھر سو 10ویں ذوالحجہ کی رات کو خواب آیا. اے ابراہیم تم اونٹ قربان کرتے جا رہے ہو، میں رب تم سے سب سے پیاری چیز مانگ رہا ہوں. اسماعیل بیٹا تھا، خلیل اللہ سمجھ گئے. 100 اونٹ پہلی رات، 100 دوسری رات. سب سے پیارا وہی ہے جو بڑھاپے میں مانگ مانگ کے لیا ہے. خلیل نے کہا خدایا تو نے مانگا ہے، جب بھی مانگا خلیل نے پیش کر دیا. جان مانگی ہے، خلیل نے نارے نمرود میں چھلانگ لگا دی ہے. بیٹا مانگا ہے، مینا میں لے کے ابراہیم اسے بھی قربان کرنے کے لیے تیار. بولو پیار سے سبحان اللہ. میں ابراہیم یہ تیری ادا ہمیں اتنی پیاری لگی، قیامت تک میرا محمد بھی قربانی دے گا، اصحاب و آل بھی دیں گے، ساری امت دے گی. اس امت کو یاد کیا جائے گا اور اس تیری ادا قربانی کو بھی یاد رکھا جائے گا، کعبہ بنانے کو بھی یاد رکھا جائے گا، طواف کعبہ کو بھی یاد رکھا جائے گا، صفا مروا کی صحیح کو بھی یاد رکھا جائے گا. اس لیے حاضرین قربانیاں دیں. قربانی صاحب نصاب پہ واجب، اور اگلے جمعہ میں بھی اس پہ انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا. آپ دیر سے تشریف نہ لائیں، وقت مقررہ پہ تشریف لا کے وہ بیان سنیں. اگلے جمعہ کا بیان بہت عام ہوگا، قربانی کے مسائل اور باریکیاں اس جمعہ کے اوپر انشاءاللہ بیان کی جائے گی. اور یہ آپ دیکھیں گے کہ ایسے لوگ ہوں گے جیسے میں نے رمضان میں حج کے اوپر اور زکوٰۃ کے اوپر بیان کیا تو کئی لوگ ایسے تھے، درجنوں لوگ مجھے ملے، انہوں نے کہا خطیب صاحب ہم پہ تو زکوٰۃ کب کی فرض ہے، ہمیں تو مسائل کا پتہ نہیں تھا. ایسے اگلے جمعہ پہ سنو گے تو کئی ایسے لوگ ہیں جن پہ قربانی واجب ہے، وہ قربانی نہیں کر رہے. بر وقت تشریف لائیں انشاءاللہ. چونکہ گرمی کا موسم ہوتا ہے اس لیے میں کیا آپ کو مختصر کرتا ہوں. خود والی یہ بھی سنت ہے، چونکہ بعد دھوپ میں بھی لوگ کھڑے ہوتے ہیں. اوپر مسجد کی چھت پہ بھی جگہ موجود ہوگی، بہت سارے احباب کھڑے ہیں، اوپر چھت پہ جگہ موجود ہو وہاں پہ چلے جائیں، نہیں تو آپس میں شفاف سے جگہ بڑی ساری کلوز کر لیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعہ پہ قربانی کے مسائل اور فضیلت کو بیان کیا جائے گا. بہرحال آپ لوگ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرنے کے لیے اچھے موٹے پھلدار جانوروں کو اللہ کی راہ میں قربان کریں جو سب سے پیارے جانور ہوں، موٹے تازہ ہوں. قربانی سے آقا فرماتے ہیں مال گھٹتا نہیں، اللہ مال بڑھاتا رہتا ہے.